یہ دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ الیکٹیبلز والے حلقوں میں مقامی لیگی رہنماؤں نے ٹکٹ نہ ملنے پر آزاد حیثیت میں انتخابی میدان میں اترنے کی دھمکی بھی دے رکھی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جنرل الیکشن میں پارٹی ٹکٹ سے محروم رہنے والے لیگی امیدواروں کو مشیر یا معاون خصوصی بنایا جا سکتا ہے یا ضمنی انتخابات میں ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن فی الحال تو مسلم لیگ نون کو ممکنہ اتحادی جماعتوں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، جو نون لیگ کی مجبوری ہے، مگر لاکھ کوششوں کے باوجود اس معاملے پر پیش رفت نہیں ہو سکی۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اکثر بیشتر حلقوں میں مضبوط لیگی امیدواروں کی موجودگی نے ممکنہ اتحادیوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کو کھٹائی میں ڈال دیا ہے۔ قرائن و شواہد سے لگ رہا ہے کہ آئی پی پی نے اپنے مبینہ قد کاٹ سے کئی گنا زیادہ حصہ مانگ لیا ہے۔ قاف لیگ اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے پر قائم ہے۔ باپ پارٹی کے تیور بھی بدلے لگ رہے ہیں، کیونکہ بلوچستان میں باپ پارٹی کے الیکٹیبلز نے مسلم لیگ کے بعد پیپلز پارٹی کا رخ کر لیا ہے۔ ایم کیو ایم کراچی میں صرف لیاری، کماڑی، ملیر اور مضافاتی علاقوں سے نون لیگ کے ساتھ انتخابی جوڑ توڑ پر راضی ہے، جبکہ نواز شریف کے دیرینہ اتحادی مولانا فضل الرحمان بھی خیبر پختونخوا میں عدلہ بدلی سے پہلے پنجاب میں نون لیگ سے بڑا شیئر لینے کے متمنی ہیں۔ گویا ممکنہ حلیفوں کے ساتھ انتخابی اتحاد کے حوالے سے معاملات آگے نہیں بڑھ سکے ہیں۔ اس صورتحال میں شریف برادران سخت امتحانی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے۔ اس تمام صورتحال پر جناب سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، گروپ ایگزیکٹو ایڈیٹر دنیا نیوز۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سلمان غنی صاحب، نامینیشن فائل ہو گئے ہیں، لیکن ٹکٹ کے معاملے پر نون لیگ کے اندر شدید اختلافات کی خبریں ہیں۔ دیکھیں مسعود، مسلم لیگ نون کے اندر نون لیگ کی ٹکٹ کے حوالے سے کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ جس کو نواز شریف صاحب ٹکٹ دیں گے امیدوار وہی ہوں گے، لیکن نواز شریف صاحب پر پریشر کیا ہے؟ وہ پریشر ہے ان کے اتحادیوں کا، خاص طور پہ پنجاب کے اندر آپ دیکھیں تو اس وقت نون کی ٹکٹ جو ہے وہ ہارڈ فیورٹ سمجھی جاتی ہے، اور استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ جو ان کا انتخابی مفاہمت ہونی ہے اس حوالے سے ہرڈلز ہیں۔ تیسرا مرحلہ ان کا ہو گیا مذاکرات کا، لیکن ابھی تک وہ نتیجہ خیز نہیں ہوا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ابھی تک یہ خبر شاید میں نے دیکھی نہیں کہ گزشتہ روز بھی ان کا تیسرا مذاکراتی مرحلہ ہوا ہے، اور اس پہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ لسٹیں اپنی ایکسچینج کی ہے، اس پہ غور و خوض کیا ہے۔ اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 70 کی میرے پاس جو لسٹ موجود ہے اس میں 30 نشستیں قومی اسمبلی کی پنجاب سے ہے، کراچی سے محمود مولوی صاحب کے لیے انہوں نے ٹکٹ مانگی ہے اور ایک پختونخوا سے مانگی ہے، 32 نشستیں انہوں نے قومی اسمبلی کے لیے اور 58 نشستیں پنجاب اسمبلی کے۔ اور میرا جو لاسٹ ان کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں استحکام پاکستان پارٹی نے کچھ ریڈیوس کیا ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ خان صاحب اور ملک احمد خان صاحب تھے گزشتہ روز میٹنگ میں، تو ان کے درمیان معاملات آگے کی طرف چل رہے ہیں، ابھی تک نتیجہ خیز نہیں ہوئے۔ مگر سلمان غنی صاحب، گزشتہ جو پارلیمانی میٹنگ ہوئی اس میں حمزہ شہباز نے میاں صاحب کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے ان سے کہا کہ جو دیرینہ کارکنان ہیں ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، الیکٹیبلز کو ٹکٹس دیے جا رہے ہیں، تو جنہوں نے قربانیاں دیں، جنہوں نے کام کیا پارٹی کے لیے، ان کا کیا ہوگا؟ تو عموماً حمزہ شہباز اس طرح کی گفتگو نہیں کیا کرتے، لیکن وہ بھی بول پڑے ہیں، اور یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ 2 گروپ آمنے سامنے ہیں پارٹی کی تقسیم، پارٹی میں ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے، ایک مریم گروپ اور ایک حمزہ گروپ۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ دیکھیں مسعود، اگر آپ میرے سے پوچھیں تو نہ وہاں پر حمزہ گروپ ہے اور نہ مریم گروپ ہے۔ اگر آپ ڈویژن پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب، خواجہ آصف اور جو دیگر سابق وفاقی وزراء ہیں وہ اتحادی پارٹیوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے خواہاں ہیں، جبکہ نواز شریف صاحب پہ پریشر یہ ہے کہ جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں، جو ان کے مضبوط امیدوار ہیں، نواز شریف صاحب ان پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ البتہ خواتین کی نشستوں کے حوالے سے حمزہ شہباز نے اپنی ریزرویشن ضرور ظاہر کی ہے، اور 3-4 دہائیوں سے میں ان کی سیاست دیکھ رہا ہوں۔ یہ اس طرح کے معاملات ہر انتخابات کے اندر ہوتے ہیں، لیکن اس پارٹی کے اندر حتمی فیصلہ جو ہے ہمیشہ نواز شریف صاحب کا ہوتا ہے، اور نواز شریف صاحب کے بعد سب سے امپورٹنٹ پوزیشن شہباز شریف صاحب کی ہے، اور شہباز شریف صاحب اختلاف رائے تو کرتے ہیں لیکن
لیکن بالآخر وہ فیصلہ جو ہے نواز شریف صاحب کا قبول کرتے ہیں۔ البتہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں، دیکھیں بات یہ کہ استحکام پاکستان پارٹی کا پریشر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ پہ، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ان پارٹیز کے درمیان جو مذاکراتی عمل چل رہا ہے کہ تین مراحل تو اس کے ہو چکی ہے، بالآخر ان کے درمیان جو معاملات ہیں کوئی تیسری پارٹی ہی حل کرے گی۔ مگر کیسے ہوگا؟ دیکھیں ابھی واضح نظر آ رہا ہے کہ علیم خان جو ہیں وہ حمزہ کے مد مقابل بھی لڑ رہے ہیں، وہ مریم کے مد مقابل بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ ان کے ممکنہ سائز سے بڑی ہیں، ان کو تسلیم کرنا شاید نون لیگ کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ تو اب تک تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ پنجاب میں کی حد تک آئی پی پی کے ساتھ نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں مسعود، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میرے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے، میں نے تو آپ کو اس لیے بتایا کہ گزشتہ روز بھی ان کا تیسرا فیز ہوا ہے۔ جہاں تک علیم خان صاحب کی بات ہے کہ علیم خان صاحب بظاہر مریم نواز صاحبہ کے اگینسٹ بھی انہوں نے کاغذات جمع کروائے ہیں، اور حمزہ صاحب کے بھی، بلکہ شاہدرہ کی ایک سیٹ ہے وہاں پر بھی ان کے کاغذات موجود ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 119 جہاں پر مریم نواز صاحبہ کے خلاف انہوں نے کاغذات جمع کروائے ہیں، وہاں سے ایک ہی کینڈیڈیٹ ہوگا۔ علیم خان صاحب کے بڑے اچھے تعلقات ہیں شریف فیملی کے ساتھ، اور بالآخر ان کے درمیان ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے، یہ میں آپ کو اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا سکتا ہوں۔ البتہ یہ مرلہ آخر تک اسی طرح چلتا رہے گا، اور ماضی کے اندر بھی ہم انتخابات دیکھتے رہے ہیں، انتخابات کے اندر مختلف مواقع میں جب آپ کسی پارٹی سے ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس میں جو امیدوار ہوتے ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ نواز شریف صاحب پہ یہ پریشر بہت زیادہ ہے، چونکہ نواز شریف صاحب اپنے لوگوں پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کے پاس ایک تجربہ صاحب نہیں ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جولائی کے اندر جو ضمنی انتخاب ہوا وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کو وڈرا کر کے استحکام پاکستان کے جو الیکٹیبلز تھے ان کو ٹکٹ دی گئی، اور وہ لوگ ہار گئے۔ ہارنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار پیچھے تو ہٹ گئے، لیکن مسلم لیگ نون کے ووٹرز نے ان امیدواروں کو قبول نہیں کیا، اور کچھ ایسے حلقے بھی تھے، میں آپ کو نشاندہی کرتا چلوں کہ لودھرا کے اندر رفیع بخاری تھے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے، جب انہیں کہا گیا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، یہاں سے ہم نے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، تو رفیع بخاری آزاد امیدوار کے طور پہ کھڑے ہو گئے، اور رفیع بخاری پھر بھی جیت گئے۔ اور اب بھی میں آپ کو بہت سارے الیکٹیبلز جو ہیں وہ شاملی اس شرط پر ہوئے کہ ان کو ٹکٹ دیا جائے گا۔ جب ان کو ٹکٹ دیا جائے گا تو جو پارٹی کارکنان ہیں ان کو تو ٹکٹ نہیں مل سکتا، ایک سیٹ پر ایک ہی بندہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ قاف لیگ کے حوالے سے ذرا ہمیں بتائیے گا قاف لیگ کے ساتھ کیا معاملات ہیں؟ طارق بشیر چیمہ جو ہیں وہ ان کے مد مقابل بھی نون لیگ نے اپنا امیدوار کھڑا کر دیا ہے، اور چودھری صالح جو ہیں ان کا بھی بیان سامنے آیا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیں مسعود، اگر کسی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ قریب تر پہنچی ہوئی ہے تو وہ قاف لیگ ہے۔ چودھری شجاعت صاحب کا ایک احترام ہے، خود نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا، اور وہ جب ان سے ملنے کے لیے گئے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ قاف لیگ والی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ جو ان کی ایڈجسٹمنٹ ہے وہ مشکل صورتحال ہے، اور وہ مشکل صورتحال خود نواز شریف صاحب کے لیے ہے، اور یہ جو اتحادی پارٹیز تھی ان کے سامنے جواب دہ شہباز شریف صاحب ہے، اور شہباز شریف صاحب نے ہی وعدہ کیا ہے۔ شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب اور اپنی پارٹی پہ یہ پریشر ضرور ڈال رہے ہیں کہ ہم نے انہیں ہر صورت اکوموڈیٹ کرنا ہے، اور میرے خیال میں مشکل صورتحال ضرور ہے۔ بالآخر استحکام پاکستان پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ایڈجسٹمنٹ ہوگی، اس لیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پہ صرف استحکام پاکستان پارٹی کا پریشر نہیں ہے، کسی اور کا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جب تک ہم بات کر رہے ہیں اس وقت پنجاب میں یہ دو بڑی پارٹیاں ہیں جن سے اب تک سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے گی۔ اگر ہم کے پی کا رخ کریں تو وہاں سب سے آسان تو یہ لگ رہا تھا کہ نون لیگ کی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ گاڑی چلتی ہے، ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی، لیکن وہاں پر بھی ابھی اس طرح کے معاملات نظر نہیں آ رہے۔ دیکھیں جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی پارٹی کا سوال ہے مسعود، مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب 16 ماہ کی حکومت تھی تو نواز شریف صاحب نے اس وقت کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو یہ ڈائریکشن دے رکھی تھی کہ ہر بڑے فیصلے میں آپ نے مولانا فضل الرحمان کو اعتماد میں لینا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان، جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں یہ بات کہی تھی کہ شاید پنجاب کے اندر بھی انہوں نے بڑی لسٹ دی ہے، پنجاب کے اندر جے یو آئی نے کوئی بڑی ڈیمانڈ نہیں کی، البتہ وہ پختونخوا اور بلوچستان کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون سے مدد ضرور مانگتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پختونخوا کے اندر اور بلوچستان کے اندر نواز شریف صاحب نے بہت کچھ دینے کی پوزیشن پہ ہے۔ اچھا، یہ کیا وجہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو 3 مہینے ہو گئے وطن واپس آئے
آئے ہوئے، لیکن اب تک میاں نواز شریف بہت ہی کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں باہر نکلتے ہیں، وہ پبلک گیدرنگز میں شرکت نہیں کر رہے، وہ آزادانہ صحافیوں سے ملاقات یا اس طرح کی پریس کانفرنس نہیں کر رہے جس سے ان سے میاں صاحب سے ڈائریکٹ سوالات کیے جائیں اور وہ اس کے جواب دیں. تو بہت ہی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ڈرائنگ روم کی سیاست ابھی تک کر رہے ہیں، ابھی تک اوپن نہیں کیا انہوں نے اپنے آپ کو پبلک کے لیے. دیکھیں مسعود، آپ نے درست کہا ہے کہ اس وقت ان پہ بہت لوڈ ہے، اپنی پارٹی کا لوڈ ہے، حالات کا لوڈ ہے. اگر اور میں سے پوچھے تو 16 ماہ کی حکومتی کارکردگی کا لوڈ بھی نواز شریف صاحب پہ ہے، اس لیے کہ جب نواز شریف صاحب برسر اقتدار رہے ہیں تو انہوں نے اپنا وزن ہمیشہ لوگوں کے پلڑے میں ڈالا تھا. ان کی 3 حکومتوں کے حوالے سے اور کچھ کہا جائے یا نہ کہا جائے، لیکن اس وقت مہنگائی کی صورتحال یہ نہیں تھی. اور پچھلے 5 سال کی حکومتیں میں جس پہ ساری پولیٹیکل پارٹی 3.5 سال کی حکومت دیکھ لیں یا 16 ماہ کی حکومت دیکھ لیں، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں مہنگائی کا اتنا بڑا رجحان اور طوفان سامنے نہیں آیا. یہ لوڈ بھی نواز شریف صاحب پہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب اس سے نکل پائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان سے ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف انتخابات کے حوالے سے کنفیوژن طاری تھی تو دوسری طرف 28,000 کے قریب جو امیدوار ہیں وہ سامنے آئے ہیں. اور خود پاکستان مسلم لیگ نون کی میں لاہور کے اندر بتا سکتا ہوں کہ ہر حلقے کے اندر سے 40 لوگوں نے اپلائی کیا ہے ایک سیٹ کے لیے.